اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مجادلہ میں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. یہ آیت کب نازل ہوئی اس کو بھی میں بتا دوں. اللہ فرماتا ہے اے محبوب ایمان والوں کو آپ اس حالت میں نہیں پا سکیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرتے ہوں. نہیں، ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے ہرگز محبت نہیں کرتے، خواہ ان کے باپ ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے گھر والے ہوں، خاندان والے ہوں، بیٹے ہوں. یہ آیت نازل ہوئی ایمان والوں کی فضیلت میں. ایمان والوں سے مراد یہاں کون ہے؟ صحابہ ہیں. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بیٹھے ہیں محفل میں. ایک صحابی آئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک رومال تھا اور خون ٹپک رہا تھا، کسی چیز کو ڈھانک کر کے لائے تھے. محفل میں آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو عبیدہ یہ کیا لے کے آیا؟ حضور ان پر بڑا اعتماد کرتے تھے، ان کو امین الامت کا لقب دیا گیا، وہ 10 مبشرہ میں سے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا لائے ہو؟ حضرت ابو عبیدہ وہ کپڑا ہٹاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ دیکھیں ایک کھوپڑی تھی، سر تھا انسان کا، کٹا ہوا سر لے کے آئے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے باپ کا سر ہے. باپ کا سر؟ کیا کیا تم نے؟ کہا حضور مجھ سے قتل ہو گیا اور اسی لیے حاضر آیا ہوں کہ اس پر جو سزا بنتی ہے مجھے دیتے ہیں، کیونکہ دل یہ کہہ رہا ہے کہ میں کہیں غلط تو نہیں کیا یا پھر صحیح کیا ہوں. دونوں چیزوں میں ہوں. حکم آپ سے جاننا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا واقعہ تو بتا کیا ہوا کیا؟ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا باپ جب بھی میں گھر جاتا مجھے اکثر آپ کی شان میں برے باتیں کہا کرتا. میں 1000 بار روکتا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ مت کہا کرو. وہ سنتا نہیں، مجھے چھیڑنے کے لیے آپ کو گالیاں دیتا تھا. یہ کافر تھا، مشرک تھا، اور حد کر دی اس نے کہ آج میں تھکا ہارا آیا تھا اور اس نے آپ کی شان میں ایسے نازیبا کلمات کہے کہ میرا دل برداشت نہیں ہو سکا. میں شکار سے آیا، ننگی تلوار ہاتھ میں تھی، جوش میں نے اڑا دیا کہ جو میرے نبی کی شان میں اس قدر بکتا ہو. میں نے بارہا کہا تھا کہ تم مجھے گالیاں دے دے، جتنا دینا ہے مجھے دے دے، میرے مصطفیٰ کو مت دے. نبی کونین کی شان میں کچھ مت کہے. وہ سنتا نہیں تھا، مجھے کچھ نہیں بولتا، آپ کو بولتا. میں نے اڑا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مار دیا. کیا تجھے حکم آیا تھا کہ مار دینا چاہیے؟ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی اے حبیب یہ جو آپ کے بندے نے، آپ کے غلام نے کیا، اللہ کی پسندیدہ کام اس نے کیا. اس لیے کہ ایمان جس کے قلب میں ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو کبھی دوست بنا ہی نہیں سکتا، خواہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے خاندان والے ہوں. ہمارا جو رشتہ ہے میرے عزیزو، آج یہ جو بیٹوں کا رشتہ، بھائیوں کا رشتہ، ہمارے باپ سے جو ہمارا رشتہ ہے، آج اس کو خون کا رشتہ مت سمجھنا. ہمارا جو کچھ بھی رشتہ ہوتا ہے وہ محبت رسول پر ہوتا ہے. اگر آپ کے باپ محبت رسول میں ہیں تو خونی رشتہ باقی ہے، اور اگر گستاخی رسول آ گئی تو تمہارا باپ نہیں ہے، وہ ہمارا باپ نہیں. میرا بیٹا اگر بھٹک گیا اسلام سے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی محبت سے ہٹ گیا تو وہ میرا بیٹا نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہی دین ہمارا ہے، اور اس پر جب تک کاربند رہو گے اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، اور اسی کو ایمان کہا جائے گا. اور جو یہ لوگ آج یہ سوچتے چلتا ہے سب چلا لو، قیامت کے دن پھر تمہارا اور ہمارا سامنا ہوگا. جس کا چلنا یا چلتا ہے والے جو معاملات ہیں، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر شفاعت کے لیے آئیں گے؟ کس منہ سے آئیں گے؟ میرے عزیزو، سیدنا ابو بکر صدیق، ان کا ایمان تو یہ ہے، ان کے بیٹے جنگ بدر میں آپ کے آمنے سامنے آ گئے تھے. وہ ایمان نہیں لائے تھے، کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے، اور جنگ بدر کے کئی دنوں کے بعد جب وہ ایمان لائے، حضرت ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں ابا آپ میری تلوار میں کے نیچے 3 بار آ گئے تھے.
جنگ بدر میں تھے تو آپ باپ، میں نے نہیں مارا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آتا تو میں مار دیتا. میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا آیا ہے، میں یہ دیکھتا کہ رسول کے خلاف آیا ہے، حضور کے آگے لڑنے کے لیے آیا ہے، میں اڑا دیتا. یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ تھا. میرے عزیزو، آج ہم لوگوں کے ہاں جو ایمان متزلزل ہو گیا ہے، یعنی یقین میں تھوڑی سی تبدیلی آنی شروع ہو گئی. اب دیکھیں ہمارے حالات ایسے ہیں. ان صحابہ کی فضیلت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وہ اللہ کے دشمنوں پر سخت ہوتے تھے. نہیں، کوئی رعایت نہیں ہے، تمہارے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. یہ صحابہ کے حالات تھے. اور آپس میں بہت نرم دل تھے. ہم تو اس کو الٹ دیے ہیں. آج ہم کافروں پر بہت نرم دل ہیں. آ جاؤ افطار پارٹی کرتے ہیں تاکہ تمہاری ہماری میل جول ہو جائے. تم ہماری کھجور کھاؤ، تمہاری کھجور ہمیں کھلاؤ، تم حرام ہمیں کھلاؤ، ہم حرام تمہیں کھلائیں. یہ حرام دوستیاں، اس کو آج فیشن کا ایک الگ انداز دے دیا گیا ہے. ہاں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، کفار و مشرکین کے ساتھ ہمارے تعلقات کے بھی مسائل ہیں. میں نے اس کو آلریڈی تفسیر میں بیان کر دیا ہے کہ کس انداز سے ہماری ملاقاتیں ان کے ساتھ ہیں. تجارت، لین دین، تعامل، یہ سب چیزیں جائز رکھا ہے اسلام. ہم ان سے میل جول رکھتے ہیں تجارت کے معاملات میں، لین دین کے معاملات میں، اور بہت سارے. اگر پڑوسی ہے تو اس کے حقوق الگ ہیں. لیکن یہ جو دلی محبت اور ایسی سانٹ گانٹ کے اپنے سگے بھائی سے محبت نہیں کرتا اور کفار و مشرکین سے محبت، یہ ایمان نہ ہونے کی علامت سے. ایمان قلب میں ہو تو کبھی ان چیزوں کی اسے اجازت اسلام دے گا ہی نہیں، ایمان اس طرف لائے گا ہی نہیں. مجھے بتاؤ، ایک اکھیارہ جس کی آنکھیں ہیں، چلتے چلتے کیا وہ آگ میں چلا جائے گا؟ اسے معلوم ہے کہ آگ جل رہی ہے، میں کیسے چلا جاؤں؟ اندھا جو ہے اسے معلوم نہیں، بیچارہ ہو سکتا ہے انجانے میں پاؤں رکھ دے. اسی طرح کفر یہ آگ ہے، شرک یہ آگ ہے. جس کے پاس ایمان کا اجالا روشن ہے، آنکھیں کھلی ہیں، وہ کبھی بھی آگ میں پیر نہیں رکھے گا. ہاں، جس کی آنکھیں ایمان کی بند ہو گئیں وہ تو ہر گڑھے میں گرے گا، ہر جگہ جائے گا. آج بنام مسلمان بہت سارے ہیں. میں یہاں ایمان کی یہ باتیں جو کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سخت لگتی ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں. اس لیے کہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ صحابہ کی صفات بیان کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور سچے غلاموں کی صفت میں بیان کر رہا ہوں. کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، سخت باتیں لگتی ہیں، لیکن اس کی پرواہ ہمیں نہیں ہے.